ایک فیملی تعمیرات پر کام کر رہی ہے، تھرڈ ٹیمپل پر. وہ فیملی کا کام ہے تھرڈ ٹیمپل پر کام کرنا، زائونسٹ موومنٹ پر کام کرنا. تو تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی، جہاں سلیمان علیہ السلام کا تخت بنا تھا، یہ کہتے ہیں ہم الاقصی کو گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، دجال اس تخت پر بیٹھے گا اور حکومت کرے گا، ہماری بادشاہت آئے گی. تو دجال آنے سے پہلے ہمیں وہ تخت کو بنانا ضروری ہے، اور وہ تخت اگر بنانا ہے تو مسجد اقصی کو گرانا پڑے گا. اسی لیے ہو کیا رہا ہے، 2001 میں مسجد اقصی پر حملہ ہوا تھا، اور 2021 میں بھی ہوا. ابھی جو حملہ ہوا اس میں 205 نمازی مارے گئے. وہ ٹرائل کر رہے، بار بار مسجد اقصی پر حملہ کر رہے، مسلمانوں پر حملہ کر رہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا دوسرے دیش کے مسلمان آواز اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. ٹرائل کر رہے ہیں نا بار بار کہ سو گئے ہیں یا تھوڑے سے جاگے ہوئے ہیں. تو چیک کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کیونکہ مسجد اقصی کو ان کو گرانا ضرور ہے، اور ایسا گرانا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان خاموش رہیں اور وہ ان کا کام کرتے رہیں، اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں. میرے خیال سے اگر وہ مسجد اقصی کو پورا گرا بھی دے گے تو پھر ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. نہ ترکی کچھ بولے گا، نہ انڈونیشیا، نہ ملیشیا، نہ مڈل ایسٹ پر کوئی اٹھے گا، سبھی غلام بنے ہوئے ہیں. تو تھرڈ ٹیمپل وہ تعمیر، اس کا بلو پرنٹ آ گیا، اس کا ڈیزائن آ گیا، اور آپ تعجب کریں گے یوٹیوب پر اس کا ڈیزائن بھی ہے اور سائٹس پر ڈیزائن ہے اس کا. وہاں پر جانور کے ذبح کرنے کی جگہ، اور دجال کے بیٹھنے کی جگہ، اور اس کا تخت اور اس کی کرسی اور اس کی عدالت، کہ وہاں پر کتنے لوگ بیٹھے گے، وہاں پر کتنے بیٹھے گے، عورتیں کہاں بیٹھے گی، مرد کہاں بیٹھے گے، غلام کہاں کھڑے رہیں گے. یہ پورا انہوں نے نقشہ اور ڈیزائن تیار کیا. وہ یوٹیوب پر ہے، آپ دیکھ سکتے. تھرڈ ٹیمپل کا دیکھ لینا، آپ سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ تیاری ہے ان کی، اور مسجد اقصی کو وہ گرائے گے، کامیاب ہو گئے، کیونکہ قیامت کی نشانی ہے، ہو گئے اور تعمیر کرے گے تھرڈ ٹیمپل. اب آتے ہیں مدینۃ المنورہ کے بالکل قریب 7 کلومیٹر پر جبل حبشی ہے. وہاں پر دجال کھڑے رہ کر مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر داخل ہو نہیں سکے گا، کیونکہ مدینہ میں فرشتوں کا پہرا ہوگا. وہ مکہ اور مدینہ جا نہیں سکے گا، پوری دنیا گھومے گا مگر مکہ اور مدینہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو وہ جہاں کھڑے ہو کر مدینۃ المنورہ کو دیکھے گا، وہاں پر بھی انہوں نے دجال پیلیس بنایا. وہ جو پہاڑ ہے جبل حبشی، جبل حبشی کو لگ کر کنگڈمز پیلیس، دجال پیلیس اسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے بنایا. 7 کلومیٹر دور ہے مدینۃ المنورہ کی آبادی سے. کتنے کلومیٹر؟ دجال وہاں پر کھڑے ہوگا اور کھڑے ہو کر بتائے گا کہ یہ محمد کا شہر اور یہ محمد کی مسجد ہے. مدینۃ المنورہ کی طرف اشارہ کرے گا اور کہے گا میں جانا چاہتا ہوں مگر میں جا نہیں سکوں گا. وہ داخل ہوگا، 2-3 مرتبہ فرشتے اسے ہکالیں گے. تو اس وقت وہ کہے گا کہ میرے ماننے والے بھیج دو مدینہ سے. دجال کے ماننے والے بھی مدینہ میں ہوگے نا، کیسے ہوگے بھائی؟ مدینہ میں بے حیا بے شرم لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ مدینہ میں گناہ کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ آج مدینۃ المنورہ میں ناچنے گانے والے بھی تو ہیں نا، شراب پینے والے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ جہاں اچھے لوگ ہیں برے بھی ہوگے. دجال جب آواز لگائے گا اپنے لوگوں کو تو دوڑ کر لوگ بھاگیں گے، اور مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے. اللہ وہ زلزلے کے ذریعے سے ناپاک لوگوں کو اس پاکیزہ شہر سے باہر کر دے گا.
جیسے ہی مدینہ میں زلزلے آئیں گے یہ پاکیزہ لوگ لڑ کھڑا کر اور الٹتے پلٹتے ہوئے مدینہ کی سرحد سے باہر زمین انہیں پھینک دے گی. جب زمین پھینکے گی تو دجال انہیں پکڑ لے گا اور دجال انہیں اپنا مرید بنا دے گا اور وہ دجال کو خدا مان لے گے. کیا مان لے گے؟ خدا مان لے گے. حالانکہ مدینہ میں تھے لیکن پھر بھی دجال کو خدا مان لیا. اسی لیے اپنے ایمان کو بنانا ضروری ہے. ایک حدیث ہے بیان کرنے کی رہ گئی, بیان کر دوں؟ اذا اتخذ الفیء وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ حضرت ابو ہریرہ حضرت علی بن ابی طالب کی بھی حدیث ہے, الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ, مگر میں شارٹ کٹ میں آسان زبان میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ بچوں سمجھ میں آئے گا قیامت کتنی قریب ہے. اذا اتخذ الفیء وعن, جب مال غنیمت لوٹا جائے گا, مال غنیمت حکومت کے مال کو کہتے ہیں, تو آج جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ دراصل حکومت کو لوٹنے والے ہیں. سمجھ میں یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگری کرتے ہو آپ؟ ہاں. دوسرا والا امانت مغرمہ, امانت میں خیانت کی جائے گی. یہ قیامت کی نشانیاں میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, جو اللہ کے نبی نے 15 نشانیاں اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری ہوگی کہا تھا, وہ بتا رہا ہوں. امانت میں خیانت ہوگی, ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. وَزَكَاتُ مغرمہ, زکوٰۃ لوگ نہیں دینے کے بہانے ڈھونڈیں گے. زکوٰۃ ٹیکس سمجھی جائے گی, زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی زکوٰۃ لوگ نکال رہے ہیں؟ نہیں نکال رہے ہیں. زکوٰۃ نہیں نکالنے کے بہانے لوگ ڈھونڈتے ہیں. اور چوتھی چیز وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, اور علم دین حاصل کیا جائے گا دنیا کمانے کے لیے. اس کا ایک مطلب میں بتا دوں آپ کو, جتنے فتنے آئے گے نا, 30 دجالون کذابون, چھوٹے موٹے 30 دجال ہو گئے, کلہم یزعمون انہ رسول اللہ, ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے, نبوت کا دعویٰ کرے گا. یہ جو ہو گئے دین کے جاننے والے ہو گئے. دین کے جاننے والے قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے نہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. سمجھ میں ہی بات؟ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی یہ بھی قرآن کا جاننے والا تھا یا نہیں تھا؟ تھا. شکیل بن حنیف قرآن کا جاننے والا ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اہل قرآن قرآن کے جاننے والے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ سارے فتنوں کا ذکر کر رہا ہوں میں. شیخ محمد ہو, محمد شیخ ہو, وہ بھی قرآن کا جاننے والا ہے. ابھی وہ فتنے پر ہم آئیں گے, کتنے بھی فتنے ہو. تو یہ ہے دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, آدمی اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا. علامت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی. کیا مسکرا کر بول رہے ہیں بھائی, ساری بیوی کے غلام نظر آ رہے ہیں. بھائی آپ نہیں, آپ کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ابھی, فیوچر میں بنے گے انشاءاللہ. ارے انشاءاللہ بھی بول رہے تھے, کیا گڑبڑ ہے غلام بننے کی قسم سے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, چھٹا وَعَقَّ أُمَّهُ, اور ماں کا نافرمان بن جائے گا آدمی. کس کا نافرمان؟ ماں کا نافرمان. ظاہر سی بات ہے بیوی کا غلام بنے گا تو ماں کا نافرمان بھی بنے گا نا. بھائی ماں اور بیوی دونوں کو لے کر چلنا آسان ہے؟ نہیں ہے. بہت آسان ہے. میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں. ماں کے سامنے اگر جاؤ تو ماں کی تعریف کرو, اور بیوی کے سامنے جاؤ تو بیوی کی تعریف کرو. لیکن اگر بیوی ماں کی شکایت کرنے لگے تو بیوی کو کہو خاموش ہو جاؤ, میں ماں کی شکایت نہیں سن سکتا. اگر ماں بیوی کی شکایت کرنے لگے تو ماں کو کہو امی خاموش ہو جاؤ, میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ سن نہیں سکتا. سمجھ میں ہی بات؟ وَعَقَّ أُمَّهُ أَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ, آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا. نشانی پوری ہو گئی یا باقی ہے؟ ہو گئی پوری. دیکھو آج دوست کے قریب ہے اور باپ سے
دور ہے. باپ کو پاپ سمجھا جا رہا ہے. کیا سمجھا جا رہا ہے؟ پاپ. ادنا صدیقہ و اقصا اباؤ سعد القبیلۃ فاسقہم. ایک نشانی کہ فاسق لوگ کرسی پر بیٹھ جائے گی. یہ کرسی پر نہیں، حکومت کی کرسی پر. عامدار، خاصدار، کونسلر، یہ سارے ہی رانگ نمبر ہو گئے. سارے کیا ہو گئے؟ وہ ماحول ہوگا. ہے یا نہیں ہے؟ عامدار، خاصدار، کونسلر، پی ایم، ایم پی، جو بھی سارے ہی پکڑو، ساری ایک لائن میں. وَكَانَ رئیس القوم أَرْذَلُهُمْ. اور فرمایا کہ جو قوم کا بڑا آدمی، سب سے زیادہ ذلیل آدمی کو لوگ بڑا کہیں گے. جو سب سے زیادہ ذلیل، ارذل، رذل، کمینے کو کہتے ہیں. میرے جملے نہیں ہیں، حدیث کے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ارذل، سب سے زیادہ جو کمینہ آدمی ہوگا اسے سب سے زیادہ عزت دار سمجھا جائے گا. ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال سے آج کے زمانے میں ایسے ہی لوگوں کو عزت دی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ خبیث اور کمینے ہیں. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. ناچنے والیوں کی عزت کی جائے گی اور شراب پینے والوں کی عزت کی جائے گی. ہے یا نہیں ہے؟ ناچنے جو گانے والیاں ہیں، آج ان کو رول ماڈل اور آئیڈیل ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بنا رہی ہے، اور ہم ناچنے گانے والوں کو رول ماڈل اور آئیڈیل سمجھ رہے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے لیے ہیروز جو ہیں وہ فلموں کے ہیروز ہمارے لیے ہیرو ہیں. صحابہ ہیرو نہیں ہیں. ہمیں خالد بن ولید نہیں بننا، حضرت ابوبکر صدیق نہیں بننا، عمر بن خطاب نہیں بننا. ہمیں بننا ہے تو شاہ رخ اور سلمان بننا ہے. کیا بننا ہے؟ شاہ رخ اور سلمان. ان کے جیسے بال رکھنا ہے، ان کے جیسے چہرہ رکھنا ہے، ان کے جیسے کپڑے پہننا ہے اور ان کے جیسی زندگی گزارنا ہے. وہ مندر میں جاتے تو ہمیں بھی کہاں جانا ہے؟ ارے بھائی بولو، مسجد میں جانا ہے. وہ ڈانس کرتے تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. ان کی فلمیں آتی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے؟ نہیں دیکھنا ہے. بیان سننا ہے، دیکھنا نہیں ہے. ہاں تو سمجھ میں ہی بات. وَسَعْدَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ. تو یہ جو ناچنے گانے والیوں کو عزت دی جائے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ. شراب پی جائے گی. وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. اور آج کے جو لوگ ہیں وہ پرانے لوگوں کو، جو گزر گئے لوگوں کو گالیاں دے کے برا بھلا کہیں گے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہم لوگ پرانے لوگوں کو دقیانوسی اور قدامت پسند اور پرانے لوگ اور 1900 غارت کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں. یہ پرانے لوگ ہیں، ہم بولتے ہیں. دادی اور نانی کی کوئی ویلیو ہے ہمارے پاس؟ پر دادی پر نانی کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. پرانے لوگ تو یہ ہے. وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. تو لہٰذا قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو. ہمیں اپنی تیاری میں لگ جانا چاہیے اور یہ کارٹون سے بچے، فلموں سے بچے، سیریل سے بچے، یہودیوں کے سازش کا شکار ہونے سے بچے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ بہت بڑی سازش میرے اور آپ کے خلاف اور پورے مسلمانوں کے. ان کا ٹارگٹ صرف مسلمان ہے اور صرف اسلام ہے. انہیں ہندو ان کا ٹارگٹ نہیں ہے. ہندو کو مقابلہ سمجھتے بھی نہیں ہے. وہ ان کا ٹارگٹ اسلام ہے اور مسلمان ہے. مائنڈ پروگرامنگ وہ کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا بایولوجیکل ویپن. بیماریوں کو پھیلاؤ اور بیماریوں کا جو علاج ہے اسے مٹاؤ. وائرس کو پھیلاؤ اور جو علاج ہے اسے ختم کرو. ان قریب اللہ کے زمین نبی نے فرمایا جیسے ہوا چل رہی ہے ایسی بیماریوں کی ہوا چلے گی اور علاج نہیں ہوگا. اور علاج، کیونکہ علاج کو ختم کیا جائے گا، جڑی بوٹیوں کو. اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک شعر سے اپنی بات ختم کرو۔ میں فقیر خانہ بدوش ہوں، میرا انجمن میں گزر نہیں، نہ دکھاؤ خواب محل اسے جسے جھوپڑے کی خبر نہیں۔ میرا درد یہ کون سا درد ہے کہ قرار شام و سحر نہیں۔ میرے دشمنوں کو ہے سب پتہ، میرے دوستوں کو خبر نہیں۔ آج وہ سازشیں ہیں کہ آج جو دشمن ہے وہ دشمن اسلام کو پورا جانتا ہے، اور ہم اسلام کے دوست ہیں۔ ہم اسلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے۔ آج ہماری ہر چیز کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے بچوں اسلامی لٹریچر پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، حدیث یاد کرو، اور قیامت کے بارے میں پڑھو، پیشن گوئیوں کے بارے میں، پریڈکشنز کے بارے میں آپ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ میرے مولا دشمن بڑی سازشیں چل رہا ہے، میرے مولا ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ یہ امت پر رحم فرما، کرم فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے مولا تیرے لاڈلے نبی کی امت ہے، اس نبی کی امت ہے جس نبی نے اس امت کی خاطر آنسو بہائے ہیں۔ میرے مولا بڑا ظالم زمانہ ہے، اے اللہ بڑے گناہوں کا ماحول ہمیں دیکھنا ہے، اے اللہ بڑی مشکل فتنوں کا سامنا کرنا ہے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کا محافظ بن جا، اے اللہ تو ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نہ جانے کیسا ماحول ہوگا، نہ جانے دجال آنے سے پہلے یہ حال ہے، دجال آنے کے بعد کیا ہوگا۔ اے اللہ چھوٹے موٹے فتنوں میں ہم پریشان ہیں، اے اللہ وہ بڑا فتنہ آئے گا تو کیا حال ہوگا۔ آج بھائی بھائی کا نہیں رہا، بہن بہن کی نہیں رہی، آج اسلام پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آج قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج ہماری معاشرت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، اسلامی لٹریچر ختم ہو رہا ہے۔ میرے مولا نبی کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، نبی جیسا کوئی بننے کے لیے تیار نہیں، نبی کے بالوں سے ہمیں محبت نہیں، نبی کے لباس سے ہمیں محبت نہیں، نبی کی باتیں ہمیں پسند نہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی سے ہمیں محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ نبی کا چہرہ ہمیں نہیں رکھنا، نبی کا لباس ہمیں نہیں پہننا، نبی کی باتیں ہمیں نہ سناؤ، نبی کی زندگی ہمیں نہ سناؤ، نبی کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کہو، مگر پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم ہیرو کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، ہیروئن کے جیسا لباس پہنیں گے، اور ہیرو جیسے ڈائیلاگ بولیں گے، اور ہیرو جیسا رہیں گے، مگر عاشق نبی کے ہیں۔ یہ کیسے عاشق ہے کہ ہیرو سے محبت، ہیرو کی فلموں سے محبت، ہیرو کے گانوں سے محبت، اور اسلام سے نفرت۔ اسلام پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، گانے اور فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے۔ اے اللہ کل تو ہم سے سوال کرے گا کہ تم گانے بھی سنتے، فلمیں بھی دیکھتے، اتنا ٹائم تمہارے پاس تھا تو تم نے میرے قرآن کو کیوں نہ پڑھا، تم نے میرے نبی کی زندگی کیوں نہ پڑھی۔ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا میرے مولا؟ اے اللہ ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب تلاش کرنے والا، جواب پر محنت کرنے والا بنا۔ اس دعا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فلق دفن میں بہندہ مقبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔